وقفے کے بعد مہتاب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یوسف، دو تین چیزیں مزید جو ہے وہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بارڈرز پہ بھی پرابلم ہے، تو جو افغانستان کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، کیا ان کی قیمتیں یہ 15-20 دنوں میں بڑھ گئی ہیں؟ لوگ اپنا گزارا کیسے کر رہے ہیں؟ عام آدمی زندگی کیسے گزار رہا ہے؟ دیکھیں، لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تو درکار ہوں گی نا، تو کیا ایسے وقت میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کو فار ٹائم بینگ ڈیوٹی فری چیزوں کی اجازت دے دینی چاہیے تاکہ وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی کرائسس نہ پیدا ہو جائے؟ بالکل ایک بہت اہم سوال آپ نے کیا مہتاب۔ اصل میں آج چونکہ حکومت ابھی ادھر قائم نہیں ہوا اور ایک انسرٹینٹی ہے، غیر یقینی کی صورتحال ہے، جس میں لوگ باغ دوڑ بھی کر رہے ہیں، کچھ لوگ افغانستان سے نکلنے کی بھی کوششوں میں مصروف ہیں، اور ان کے مارکیٹس دو کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مارکیٹس ان کے اوپن ہیں۔ وہ عام سبزی والا اور چابڑی والا وہ کڑا ہے ادھر، وہ اپنا دکان اس نے کھلی رکھی ہے، لیکن ظاہر ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ سپلائیز اگر نہ ہو تو وہ کب تک وہ ظاہر ہے ختم ہو جائیں گی ان کے ساتھ سپلائیز، تو ایک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بارڈرز ان کے ایک تو یا تو سیلڈ ہیں یا بالکل اسٹرکٹلی وہ کنٹرولڈ ہے، ان میں اگر موومنٹ ہے تو ہم پہ تو بہت کنٹرولڈ موومنٹ انہوں نے چھوڑ رکھی ہے، جو سویلینز ہیں ان کے لیے، ٹریڈ کے لیے سارے سیل ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو ذخائر ادھر تھے، ان کے گوداموں میں، ان کے وہ چیزوں میں پڑے ہوئے تھے، اور وہ مارکیٹس ان کے کھلے تھے۔ اس سے اہم بات یہ تھی کہ جو انسرٹینٹی ہے ان کے اندر ان کے سارے بینکس بند ہیں، جو کل سے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور لوگ مظاہرے بھی کر رہے ہیں کہ اگر بینک بند ہیں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، میں ظاہر ہے بات، تو کل سے ان کے بینک بند اوپن ہونا شروع ہو گئے ہیں، لیکن بینک کا بھی مسئلہ ہے کہ سینٹرل افغان بینک جو ہے وہ اگر بند ہو تو نیچے بینکوں میں پیسے نہیں ہوں گے، وہ اگر کھلیں بھی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اس پہ وہ سوچ رہے ہیں، مطلب وہ ہے کل سے انہوں نے کھولنا شروع کر دیا ہے، اور بینک والوں کو بھی کہہ بھی دیا ہے کہ آپ اپنے بینک جلد سے جلد شروع بھی کر لیں اور اپنا کاروبار بھی شروع کر لیں۔ دوسرا یہ بتائیں کہ یہ غنی جب گیا تھا تو یہ کیا واقعی وہاں سے پیسے لے کر گیا تھا؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا، اور بہت انٹرسٹنگ ہے یہ جو خبر بریک ہوئی ہے، وہ رشین ایمبیسی سے ہوئی ہے۔ اچھا، رشین ایمبیسی جو ہے ان کا جو انٹیلیجنس سسٹم ہے، وہ میرے خیال میں، ذاتی خیال میں، وہ امریکہ سے بھی بہت سٹرونگ ہے، تو وہ کوئی ایوی بات نہیں کریں گے، کوئی نہ کچھ اس میں ہوگا۔ اچھا، لیکن اگر یہ کرے گا تو اشرف غنی کا ایک ہے کہ انہوں نے اگر گزشتہ 4-5 سالوں میں اس پہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں اس پہ کرپشن کے چارجز بہت زیادہ ہیں، لیکن عام افغانیوں کے نظر میں وہ ایک بہت بڑا ہیرو تھا، وہ اس نے اپنی پوزیشن مینٹین کی، دو کہ انٹیلیجنس رپورٹ میں اس پہ کرپشن چارجز ہیں۔ اگر وہ اس طرح کی حماقت والا ایکٹ کرے گا، اتنی چوٹی ایکٹ کرے گا، تو اس کے وہ عام افغانی جو ہے اس کے نظر میں بھی اس کی عزت گر جائے گی، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کر سکتا۔ اچھا، ایک اور بات یوسف، ایک اور بات جو میں بڑی ضروری ہے آپ سے پوچھنی، میری جب بھی افغانستان کے آفیشیل سے یا ان کے جرنلسٹوں سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے ایک فرق محسوس ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے اکثریتاً ان میں سے وہ باہر سے پڑھے لکھے جو ہے وہ لوگ افغانستان آئے تھے، اور پرابلم یہ تھی کہ گورنمنٹ کی بھی اور جو ان کے جرنلسٹ میری جن سے ملاقات ہوئی ان کا کنیکٹ نہیں تھا عوام کے ساتھ۔ وہ سارے بہت فلوئنٹ انگریزی بولنے والے، بڑا منہ ٹیڑھا کر کے اچھی انگریزی بولنے والے لوگ تھے، اور ان کا کنیکٹ عوام کے ساتھ بالکل نہیں تھا۔ کیا یہ میرا تصور درست ہے؟ بالکل صحیح ہے آپ کا تاثر۔ اس سے پہلے میں وہ جو پہلی والی بات ہے نا اشرف غنی کے پیسے لینے کی، وہ کمپلیٹ کر لوں، تھوڑا سا اس پہ بات کر لیتا ہوں۔ اس میں دوسری بات یہ تھی مہتاب کہ وہ اگر پیسے لیتا ہے، وہ چلو ہیلی کاپٹر اس نے اڑا دیا تو جہاں جہاں اس کا جہاز جاتا ہے ہیلی کاپٹر اس کے ساتھ چلا جائے۔ جو گاڑی میں، مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ گاڑی میں وہ پیسے کہاں گئے ہوں گے جو 4 گاڑیوں میں کہتے ہیں کہ، میں نے کہا وہ ڈرائیور کی مرضی، جہاں گاڑی لے جائے، کہتا ہے اشرف غنی کے لیے بگاتا ہوں تو اپنے لیے کیوں نہ بگاؤں؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں وہ چھپائے گا کہاں؟ ابھی تو طالبان کے کنٹرول میں ہے، پیسے تو اتنے ڈالرز تو کہیں چھپانے کی بھی جگہ ہے نا کی ضرورت ہوتی ہے، تو کہاں چھپائے گا؟ اور طالب تو ایسا ہے کہ وہ پہاڑ بھی اس نے مسخر کیے ہیں اور شہروں میں بھی وہ آیا ہے، تو وہ اس سے تو کہیں چھپ نہیں سکتا۔ اچھا، یہ بات جو ہے یہ بہت اہم ہے آپ کی کہ یہ جو افغانستان میں جو گزشتہ ایڈمنسٹریشن ہے وہ آئی تھی، یا ان کے ساتھ جو کارندے آئے تھے، صحافی آئے تھے، تو وہ سارے لوگ جو آلریڈی
ड्यूरिंग यूएसएसआर ऑक्यूपेशन या ड्यूरिंग اس کے بعد جو سول وار تھا یا ڈیورنگ لاسٹ ایپیسوڈ آف طالبان تھا، اس کے اندر افغانستان سے چلے گئے تھے اور باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ لکھ کے آ گئے تھے اور ادھر تو ظاہر ہے اس میں اور عام افغانی میں بہت زیادہ فرق تھا. ایک تو افغانستان کو آپ دو حصوں میں اگر تقسیم کریں گے، ان کا شہری علاقہ اور اس کا رورل ایریا، تو شہری علاقے اور رورل ایریا میں کافی گیپ ہے ان کا. ٹھیک ہے، جو عام لوگ ہیں رورل پارٹس آف افغانستان ہیں، اس کے لوگ شہری علاقوں میں اتنے نہیں آتے، اتنے گل مل نہیں جاتے، اور یہ لوگ جو بیس تھے یہ شہروں سے تو نکل نہیں سکتے تھے، تو عام لوگوں کے ساتھ ان کا گل ملنا اور ان کے ساتھ ان کا کنیکٹ رہنا وہ نہیں تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آئے بھی تھے نا، تو یہ بالکل میں کلیئرلی کہتا ہوں اور میرا ذاتی یہ مشاہدہ ہے کہ یہ وہ اکنامک مینز کے لیے واپس آئے تھے. افغانستان امریکہ کے آنے کے بعد جو کابل تھا وہ سونے کی چڑیا بن گئی تھی، بہت زیادہ ڈالرز آ رہے تھے. ہمارے پشاور سے اور آپ کے اسلام آباد سے بھی، ادھر سے بھی لوگ جاتے تھے، ایجوکیٹڈ لوگ، اور کابل کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پہ تنخواہیں زیادہ تھی، ڈالرز میں ان کو پیمنٹس ہوتی تھی. تو اگر وہ واشنگٹن میں رہا ہے، وہاں کی نیشنلٹی ویسے بھی اس کے پاس ہے، لیکن کابل میں اس کو، واشنگٹن میں وہ 2000 کماتا ہے اور کابل میں وہ 20,000 کماتا ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کابل اس کا اپنا ملک بھی ہے، ڈیفینیٹلی انسینٹیو تھا ایک ان کے لیے. اور دوسرا ایک اور بات یوسف، اور اس کے بعد جو ہے نا پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے. ایک مطلب ہے، آپ دیکھیں امریکہ جیسا ٹیکنالوجی ان کے پاس. کابل میں جب یہ طالبان داخل ہو رہے تھے تو میں نے کچھ فوٹیجز دیکھیں، گھوڑوں پہ بیٹھ کے داخل ہو رہے ہیں، گاڑیوں میں اور گھوڑوں کے اوپر بھی تھے کچھ لوگ. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ امریکہ کے ساتھ مقابلہ کیسے کرتے رہے ہیں 20 سال؟ ان کے پاس کیا چیزیں تھیں جس سے انہوں نے مقابلہ کیا امریکہ کا؟ تو یہ ہے نا کہ میں نے جس طرح آپ کو کہا پہلے سوال کے جواب میں کہ دو قسم کے طالبان تھے. ایک دن کو وہ طالب مطلب اپنے مزدوری کرتے تھے، رات کو طالب بن جاتے. ٹھیک ہے، تو ان کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی. تبھی ان کا جو اکنامک ضرورتیں تھیں وہ کم تھی، وہ ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے تھے طالبان لیڈرشپ پہ. عام جو طالبان تھے نا، دوسرے جو القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے لوگ تھے، ان کو پالنا مشکل تھا، کیونکہ ان کا جو فائٹر تھا ان کے لیے بندوق بھی چاہیے تھی، ان کے لیے بندوق کی گولی بھی چاہیے تھی، اور ان کو کانا بھی چاہیے تھا، اور کانا بھی عوام نہیں کھاتا تھا. افغان کا جو طالب ہے، جو وہ ہے جو امارات کا طالب ہے یا افغان طالب ہے، اس کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا. تو یہ امریکہ کے ساتھ اس طرح تو نہیں لڑتے تھے کہ ان کے ساتھ ٹینک تھے اور وہ تھے، لیکن ان کے ساتھ بندوق تو تھی نا. ان کے پاس عام جو چیزیں ہیں، عام گھر میں جو 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 کھاد ہوتا ہے، جو چینی ہوتی ہے، ان سے وہ چیزیں بناتے تھے، ایکسپلوسیو بناتے تھے. ٹھیک ہے، وہ آئی ای ڈیز بناتے تھے. امریکی جا رہے ہیں تو آئی ای ڈی اس پہ بلاسٹ کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ امریکیوں پہ حملہ کرتے تھے ان سے اسلحہ چھینتے تھے، تو وہی اسلحہ ان کے پھر امریکیوں کے خلاف استعمال کرتے تھے. تو جو آپ دیکھتے ہو نا کہ طالبان کے، اگر آپ دیکھ لو ویڈیوز وہ شیئر کرتے ہیں، اس میں یو ایس کے میزائل سے یو ایس کے ٹینکس کو اور یو ایس کے بختر بند گاڑیوں کو وہ ہٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی تھی، اور وہ اس کا مطلب وہ ہے ان کے پتہ نہیں ذہن ان کا کلیئر تھا، گول ان کے سامنے کرنا ہے، ایک آکوپیشن فورس ہے، اس کو نکالنا ہے. باقی دنیائی چیزوں پہ وہ ریلائی نہیں کرتے. بتائیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ جو پرسیپشن ہے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان نے طالبان کے ایک فیکشن کو سپورٹ کیا ہے. کم از کم جو ویسٹرن میڈیا ہے اس کے اندر یہ پرسیپشن موجود ہے. تو کیا اس پرسیپشن کے اندر ریئلٹی موجود ہے؟ کیا واقعی پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور خاص کر آئی ایس آئی ایک فیکشن کو سپورٹ کرتی رہی ہے؟ یہ بالکل صحیح بات آپ کہہ رہے ہو مہتا. اصل میں یہ تو آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں نا. اگر آپ جو پچھلا طالب تھا، جو 90s کا طالب تھا، اس کو آپ دیکھ لیں تو ڈیفینیٹلی پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اس کی ٹریننگ پاکستان نے کی تھی. وہ ایک عجیب قسم کا وہ تھا، سول وار تھا، جس میں مطلب روزانہ لوگ مرتے تھے، کوئی سینٹرلٹی آف گورنمنٹ نہیں تھا، ان کے بارڈرز عجیب قسم کے تھے. اور وہ کرنل امام جو تھا پہلے، جو شہید ہوا ہے پھر ڈیورنگ طالبان، اس میں ٹھیک ہے، یا ہمارے جو انٹیریئر منسٹر تھے نصیر اللہ بابر، لیفٹیننٹ جنرل نصیر اللہ بابر ریٹائرڈ، وہ بھی مرحوم ہے ابھی. ان کے ساتھ ادھر جو پشاور یونیورسٹی میں ہمارے سیشنز ہوتی تھی، تو وہ کہتے تھے یہ جو کرنل امام تھا، یہ ہرات میں ان دنوں وہ تھا، ملٹری اٹیشی تھا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم نے ڈیفینیٹلی ان کو ٹرین بھی کیا تھا اور سپورٹ بھی کیا تھا، اور بلکہ اس نے
कर्नल इमाम ने एक दिन बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा मुझे बताया था कि हम ट्रेन कर रहे थे तालिबान को, प्रीवियस तालिबान को, तो जो फॉर्मर तालिबान थे जो मुल्ला उमर की सरबराही में थे, तो वो कहता है कि वो कमांडर मुझसे पूछता है कि तुमने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैंने तो कोई लड़ाई नहीं लड़ी, एक्टिव वॉर में हिस्सा नहीं लिया। कहते हैं मैंने 18 लड़ी हैं और 18 मैंने जीती हैं, तो आप मुझे ट्रेन करोगे या मैं आपको ट्रेन करूँ? कहते हैं महिला जवाब हो गया उसके सामने ना। तो ये तो जाहिर है कि ये तो था कि उस पे उन तालिबान को ट्रेन करने को और उनको मुनज़्ज़म करने में पाकिस्तान के का हाथ रहा था। लेकिन उसके बाद जो सिचुएशन बनी है 9/11 के बाद खुसूसन, उसमें आउटराइटली सिचुएशन चेंज हो गई है। पाकिस्तान को हाथ उठाना पड़ा तालिबान से, पाकिस्तान को उनके सफीर को इवन हवाले करना पड़ा, पाकिस्तान ने एक्शंस लिए तालिबान इस साइड पे भी और उस साइड पे भी अमेरिकियों के सपोर्ट में, मतलब उनके अलायंस में जमा हो गए तो उस साइड पे भी एक्शंस लिए। तो उस सिनेरियो में और आज के सिनेरियो में बहुत बड़ा फर्क है। अभी अगर कोई कहता है ना कि तालिबान की हुकूमत आ गई है वहां पे, तो बस पाकिस्तान की हुकूमत आ गई है और ये पाकिस्तान के कंट्रोल में होगा, तो ये बिल्कुल ये उसकी खाम ख्याली है। क्योंकि आज का तालिब इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द तालिब मतलब जो था 1990s के अंदर, तो उससे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ है। और आज के तालिब ने बहुत ज्यादा कुछ सीख भी लिया है, कुछ तो हुकूमत करने के दौरान सीखा तो होगा, और कुछ जो रेजिस्टेंस है अमरीकियों के खिलाफ रेजिस्टेंस है 20 साल में, तो बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है। अच्छा, एक बात आप देख लेते हो ना, जो टेलीविजन इंटरव्यूज हैं, इन्होंने अपने लोगों को एजुकेट भी किया है, ठीक है, अपने उनके लोग आए हैं, वो टेलीविजन पे बैठ के खातून एंकर के सामने बड़े अच्छे अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं, तो उन्होंने एजुकेट भी किया है। तो ये है, तो आज के तालिब पे उस तरह का कंट्रोल नहीं है, आज के तालिब को ट्रेन नहीं किया पाकिस्तान आर्मी। अच्छा, आखिरी 2-3 सवाल यूसुफ, ये बताएं कि रशिया, चाइना, ईरान, इनका क्या रोल समझते हैं आप अफगानिस्तान के अंदर, और ये तालिबान, क्या इनके साथ भी इनका कोई अलाइनमेंट है? अच्छा, ये बहुत अहम एक नुक्ता है मेहताब। अफगानिस्तान का अगर आप देख लें, उसका ये जो स्ट्रेटेजिक इसका लोकेशन है ना, ये इसका मतलब मेरे ख्याल में अफगानिस्तान का सबसे बड़ा जो दुश्मन है ये इसका अपना स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बहुत स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जगह पे ये वाक़या है। ये चाइना को कनेक्ट करता है, ये अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है, ये यूरोप को कनेक्ट करता है वाया सेंट्रल एशिया, और ये साउथ एशिया को और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है वाया पाकिस्तान। तो यहाँ पे कोई बैठेगा तो इस रीजन को वो कंट्रोल करेगा, और शायद यही वजह है कि इसमें परसिस्टेंट जो इन्वेजन्स रही हैं, रशिया का रहा है, इससे पहले भी रही है, उसमें यूके की कोशिश रही है, और अमेरिका भी इधर बैठा था, तो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए। तो इन सारों का इंटरेस्ट ये है कि ये किसी एक के हाथ में ये नहीं जाने देते, ठीक है। अगर अमरीकियों का, ये आपने पहले जो सवाल किया, अमरीकी इधर बैठे थे और तालिब स्ट्रॉन्ग था, तो भी जो जो अमरीका के मुखालिफ फोर्सेस हैं, खासकर रशिया है या चाइना है, उनकी सपोर्ट एंटी अमेरिकन फोर्सेस को थी, ठीक है, ड्यूरिंग दिस रेजिस्टेंस। तभी हौसला असलाह भी जाता होता था, और तभी जो है ना, कुछ असलाह तो जाहिर है अमरीकियों से छीनते थे, लेकिन बाकी असलाह कहाँ से आता था? तो किसी न किसी एक मुल्क से आता था। तो इनका इंटरेस्ट है और ये अपने इंटरेस्ट को परस्यू करेंगे। तो हैविंग सेड दैट, उसमें भी फिर ये तालिबान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि किस तरह वो चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, किस तरह वो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखते हैं, एक बैलेंस मेंटेन करते हैं रशिया और यूएस के साथ, चाइना और यूएस के साथ, ईरान और उज़्बेकिस्तान और दूसरे रिलेशन स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान और इंडिया के साथ, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली वो अभी जो राइट नाव है वो किसी के साथ, वो कहते हैं हमारी दुश्मनी नहीं है, ना इंडिया के साथ है, ना रूस के साथ है, ना किसी और के साथ है। हम अपने हुकूमत कर रहे हैं, अपने मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और अपना मुल्क जो है ना वो तरक्की के रास्ते पे डालेंगे। तो अब उनके लिए एक चैलेंज है कि वो प्रैक्टिकली वो किस तरह इसको मुमकिन बनाते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल यूसुफ, कितने चांसेस हैं कि खुदा न खास्ता दोबारा से अफगानिस्तान में कुछ सिविल वॉर शुरू हो जाए, या ये मुमकिन नहीं है और वो अपना कंट्रोल और अपनी रिट को स्टैब्लिश कर लेंगे तालिबान? चांसेस तो हमेशा से रहे हैं, अफगानिस्तान की हिस्ट्री हम देख लें, लेकिन अब अभी अगर करंट सिनेरियो को देख लें और इसको एनालाइज कर लें, तो एक तो तालिब जो है बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, ठीक है, और स्ट्रांगली वो एंटर कर गया है और चीजें उसके
یا تو کنٹرول میں آ گئی ہیں یا کنٹرول میں آ رہی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کل کا دیکھ لیں اس کا ذبیح اللہ مجاہد کا بیان دیکھ لیں تو اس نے کہا کہ جو سارے افغان نیشنلز ہیں اور افغان سٹیزنز ہیں وہ اگر ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے یا ان کے پاس سرکاری املاک ہے, اسلحہ کو علیحدہ کہا اور سرکاری املاک کو علیحدہ کہا, کوئی گاڑی ہے, کوئی وہ دوسری جو ایسٹس ہیں ان کو واپس جمع کر دیں اس کے, تو ان کو بھی مطلب ظاہر ہے ان کو وہ سینس کر رہے ہوں گے کہ اسلحہ کلیکٹ کر لو لوگوں سے اور بارڈرز کو اسٹرانگلی. ایک بھی یہ بھی آپ دیکھ لو نا کہ جب سے طالبان نے موومنٹ شروع کی انہوں نے سارے بارڈرز کو سیل کیا ہے, اور طالبان نے سیل کیا ہے, وہ بارڈرز موومنٹ پہ چیک رکھتے ہیں, تو بارڈرز پہ چیک رکھو اور اسلحہ کلیکٹ کر لو, کوئی تھریٹس آ سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ افغانوں کا ایک اور بھی ان کا ایک نیچر ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی بندہ اسٹرانگ ہے تو یہ اس کے ساتھ اگر سرنڈر نہ ہی بھی کرتے یا اپیرنٹلی سرنڈر کر لیں تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں جب تک وہ اسٹرانگ ہے, اس کے اسٹرینتھ کو وہ ڈیورنگ اسٹرینتھ وہ چیلنج نہیں کرتے. تو جب تک یہ طالبان اسٹرانگ رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ سول وار کے چانسز ہیں. اچھا یہ ویک ہو گئے, ان میں فریکشنز آ گئی, ان میں وہ ہے تفرقے آ گئے یا ان میں ان کی کارکردگی بہت خراب ہو گئی, تو پھر چانسز ہے کہ وہ واپس جو ہے نا سچویشن خراب ہو جائے. یہ بتائیں کہ کیا پاکستان میں انفلکس جو 80s میں ہوا تھا اس طرح کا کوئی انفلکس جو ہے وہ پاکستان کی طرف بھی آ سکتا ہے کہ مہاجرین دوبارہ سے آ جائیں ہماری طرف؟ نہیں, میرا نہیں خیال. اصل میں ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں نا بارڈرز پہ سچویشن اور خاص کر ایئرپورٹ پہ سچویشن, تو بارڈرز پہ کوئی خاص لوگ نہیں آئے, مطلب ابھی انسرٹینٹی ہے, بارڈرز پہ لوگ نہیں ہیں, ایئرپورٹ پہ لوگ زیادہ ہیں, اور ایئرپورٹ پہ وہی لوگ ہیں جو اکنامک مینز کے لیے واپس ری سیٹل ہونا چاہتے ہیں کہیں اور. جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ جب افغانستان میں اچھا افغانستان تھا, پیسوں کا ریل پیل تھا, تو وہ آ رہے تھے باہر سے افغانستان میں, ابھی وہ لوگ واپس جا رہے ہیں وہ اس اکنامک اس میں, تو اس میں زیادہ یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ کوئی ان کے خلاف ایکشنز وغیرہ ہوگا اس کی وجہ سے نکل رہے ہیں, بلکہ اکنامک مینز کی وجہ سے وہ ظاہر ہے زیادہ ان میں سے وہ ہے. تو اس صورتحال میں پاکستان کے لیے پاکستان کو ان کا آنا زیادہ وہ اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں دیکھا انہوں نے. وہ اگر واپس چلے گئے مہاجر اور ادھر ریسیٹل ہو گئے تو ادھر ان کی لائف پاکستان سے کہیں بہتر ہے. آخری سوال مجھے اجازت دے دیں آپ, یہ جو دھماکے ہوئے ہیں ایئرپورٹ پہ ابھی بھی خطرات جو ہے وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں, تو کیا اب کابل ایئرپورٹ کا مکمل طور پہ طالبان نے اپنے اس میں حفاظت میں لے لیا ہے, اور کیا اب وہاں پہ وہ سارا ایریا جو ہے وہ سیکیورڈ ہے؟ طالبان نے تو لے لیا ہے اس کو اپنے حفاظت میں, اپنے لوگ جو ان کا بدر 313 بیٹالین ان کا ہے وہ انہوں نے انٹر کیا ہے کابل کے اندر, اور امریکی فورسز انہوں نے چھوڑ دیا ہے افغانستان کو. تو میں نے جس طرح پہلے کہا جہاں پہ افغانستان ہے تو باقی جو ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں ان کی اتنی کریج نہیں ہے کہ وہ طالبان پہ اٹیک کر لیں, لیکن ظاہر ہے 2 دن سے وہ تھریٹس الرٹس آ رہی ہیں, اور ایک اس طرح کے ملک میں جس میں ابھی حکومت فارمل بنائی نہیں گئی ہے اور چیزیں اس طرح اسٹریم لائنڈ نہیں ہے, ریگولیٹڈ نہیں ہے, تو اس میں کوئی بھی مطلب آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کسی بھی خطرے کو. اگر وہ کابل ایئرپورٹ پہ نہیں کرتے تو کسی اور جگہ پہ وہ ایزی ٹارگٹ کو ہٹ کر سکتے ہیں, تو یہ ہے. لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ جہاں پہ افغان صرف ہوں گے اور جو باقی دنیا کے نیٹو کے یا باقی دنیا کے لوگ نہیں ہوں گے اس پہ اٹیک کیا جائے, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا وہ ہوتے ہیں. اچھا جو یا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ملک, کوئی اس طرح کا ملک جو ڈیفینیٹلی چاہتا ہے ڈیلیبریٹلی کہ وہاں پہ حالات خراب ہوں اور اس نے کسی کو فنڈ کیا ہو, کیونکہ آپ دیکھتے ہو گزشتہ ہسٹری آف افغانستان میں یہاں پہ ہر ملک کے مطلب وہ ملیٹنٹس موجود تھے, تو وہ اپنے ملیٹنٹس کو یوز کر کے وہ ادھر بیچ سکتے ہیں, لیکن ان کے ملیٹنٹس کے ساتھ ظاہر ہے خود کش بمبار میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس ہوں گے. ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی ہائر کر لیے ہوں گے تو بھی وہ ابھی وہ صورتحال نہیں ہے کہ ان کے خود گوش بمبار وہ اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں کہ ان کو کہہ دیں کہ یار
یہاں پہ امریکی فوجی ہیں، یہاں پہ برطانوی فوجی ہیں، یہاں پہ جرمنی کے فوجی ہیں، تو ان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں۔ یوسف تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا، مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مدد ملی ہوگی جو افغانستان کی ساری سچویشن ہے اس کو سمجھنے میں۔ تو مہتاب حیدر کو نئے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔